اللهم صل على اللهم صل على السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی برانڈ نیو ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، شکر اور رحمت کے ساتھ آج کے کرتے ہیں ولاگ سٹارٹ۔ تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج 21 رمضان کا دن ہے، یوم شہادت مولا علیہ السلام، اور آج کا دن جو ہے وہ 10 محرم سے بالکل کم نہیں ہے۔ یہی وہ دن ہے جس سے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ مولا علی کی شہادت کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہ میرے ایک دوست ہیں علی محمد عرفان علی بھائی، تو وہ ماشاء اللہ مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں، مولا کے بڑے منقبت خواہ ہیں۔ تو ان سے میں نے آج 10 منٹ کا ٹائم لیا ہوا ہے۔ تو وہ مولا کی شان میں جو ہے وہ ایک آدھی منقبت، یا میں بلکہ ان سے مصائب ہی آج سنیں، کیونکہ آج مصائب کا دن ہے۔ تو ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 10 منٹ تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں ٹائم نکال کے آ جاؤں گا۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، ایک ٹیوشن پڑھانی ہے، اس کے بعد پھر عرفان بھائی کو کال کریں گے، وہ آ جائیں گے اور مولا کے جو ہے وہ مصائب سنیں گے۔ تو کوشش ہوگی آپ کو بھی میں مطلب سناؤں۔ اور شام جو ہے ادھر شہر دھوبی گھاٹ مجلس بھی ہے، تو وہاں کی مولا کے تابوت کی زیارت بھی کرواؤں گا اور جلوس بھی آپ کو میں دکھاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ بس نکلنا میں نے، اس کے بعد پھر ایک ٹیوشن پڑھا کے آپ کو مجلس سنواتے ہیں۔ تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر پرانے ہیں اور چینل سبسکرائب کے بغیر میری ویڈیو ولاگ دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اچھی انفارمیٹنگ ولاگ ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ تو ہمارا مشن چل رہا ہے 2K سبسکرائبرز کا۔ تو یہ ہے کہ مولا پنچمن پاک آج کے دن کے صدقے جو میں مطلب نیک کام میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے، اور میرے عید سے پہلے 2K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں۔ مشکل ضرور ہے لیکن کوئی بات نہیں، جتنے ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ اگر 2K ہو جاتے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ کہ اب شوز وغیرہ پہنتے نکلتے ہیں، تو پھر عرفان بھائی کو بلاؤں گا میں، تو پھر انشاءاللہ وہ جو بھی مولا کے مصائب پڑھیں گے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجہم۔ آج 21 رمضان ہے، تو میں مالک علی بادشاہ کے فضائل اور 2 4 5 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ کون علی؟ رسول کا بھائی، سرکار ابو طالب بادشاہ کا بیٹا، اور اماموں میں سے سب سے پہلا امام، حسین کے بابا، حسن کے بابا، عباس کے بابا۔ شہنشاہ کی فضائل، شہنشاہ کے مصائب حقیقت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، بے شک اس طرح ہی، کیونکہ بادشاہ کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ کا رسول ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ لیکن آج فضل بھائی کے توسط سے میں ان کے ویورز کو چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علی بادشاہ کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کب تک رہیں گے۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مقبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اور حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، اور کاسا تھا نہ سائل تھا نہ موجود سخی تھا، اس وقت بھی مائل بکرم میرا علی تھا، اور غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، اور تقلید کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ عیاں تھا، اور خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ سبحان اللہ۔ علی شہنشاہ بادشاہ کی عظمت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں بے شک، اور اللہ کے گھر سے ہی اپنے گھر میں چلے گئے ہیں۔ علی بادشاہ کی مسجد کوفہ میں شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی کسی دشمن کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بدر و حنین میں علی بادشاہ کو ضرب لگا سکے۔ بالکل۔
اسی لیے اس نے علی بادشاہ کے محراب میں جانے کا انتظار کیا، اور اپنے قاتل کو، سوئے ہوئے قاتل کو جگانا بھی علی کا ہی کام تھا۔ بادشاہ آئے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں سب سے پہلے آ کر بادشاہ نے اپنا سویا ہوا قاتل جگایا ہے، اور جگا کے مولا نے فرمایا جاگ، علی مسجد میں آ گیا۔ اور فضل بھائی، جو علی شہنشاہ بادشاہ نے 18 رمضان کو خطبہ دیا نا کوفے کی مسجد میں، بادشاہ کے الفاظ کچھ یوں تھے: کوفہ والوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو بندے آواز دے کے کہتے ہیں مولا نہیں، آپ تو بڑے صابر ہیں، آپ تو بڑے شفیق ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں۔ مالک فرماتے ہیں پھر یاد رکھو میں دنیا کا پہلا امام، ایسا مظلوم امام ہوں جس کو اس کے عدل کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی یتیم کو کچھ کہا ہے؟ تو کوفہ کے لوگ کہنے لگے مولا نہیں، آپ تو یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا میرے بعد تم کوفہ والے یتیموں کو کبھی تنگ نہ کرنا، یہ میرے علی کی وصیت یاد رکھنا۔ اس کے بعد مالک نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی قیدی پہ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولا، آپ نے کبھی کسی قیدی پہ ظلم نہیں کیا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے شہر میں کچھ قیدی آ جائیں، کسی وقت میں آ جائیں، تو تم بھی کسی قیدی پہ ظلم نہ کرنا۔ بادشاہ اشارے اشارے سے بتاتے تھے لوگوں کو۔ پھر بادشاہ گھر میں آئے، بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو بلوایا۔ جب بیٹیاں آ گئی نا کوفہ میں، تو بادشاہ نے حسن امیر بادشاہ کو وصیت کی تھی کہ حسن آپ نے کوفہ کے صدر بازار میں میرا انتظار کرنا ہے، میں خود آؤں گا، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، مولا حسن بادشاہ اپنی بہنوں کو لے کر آئے، کوفے کے باہر صدر دروازے پہ کھڑے ہوئے، علی بادشاہ گھر سے نکلے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا تھا کوفہ والوں آج کوئی مرد بازاروں میں نہیں نکلے گا۔ بادشاہ خود بیٹی کے استقبال کے لیے کوفے کے صدر بازار میں آئے۔ جب بادشاہ کوفے کے صدر بازار میں آئے تو بادشاہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ بادشاہ فرماتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے، بادشاہ نے فرمایا بیٹی زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں بابا لوگ بیٹوں کو بازاروں کے راستے بتاتے ہیں۔ علی رو کے کہتے ہیں بیٹی کیا پتا میرے جانے کے بعد تمہیں یہاں اس بازار میں آنا پڑ جائے۔ بابا جی علی خود لے کے آئے ہیں سیدہ کو گھر میں۔ سیدہ گھر میں تھیں تو کوفے کی عورتیں آ گئیں بی بی کی زیارت کرنے کے لیے۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں کوفہ کی مستورات اکٹھی نہ آنا، ایک ایک کر کے آؤ، آ کے شہزادی کی زیارت کر لو۔ میری بیٹیوں کو رش پسند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسی جگہ پہ میں کہتا ہوں مولا آپ کی بیٹیاں گھر میں مستورات کے رش میں گھبرا جاتی تھی، مولا وہ شام کے بازاروں سے کیسے گزر گئی؟ مولا جن کوفہ والوں کے یتیم بچوں کو آپ نے پالا، مولا آپ کے جانے کے بعد آپ کے یتیم بچوں کو پتھر مارتے رہے، مولا آپ کو آپ کے عدل کی وجہ سے قتل کیا، مولا یہ مسلمانوں نے آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کی عید چھینی۔ عید منانے سیدہ آئی تھی کوفہ میں بابا کے پاس، لیکن کیا ہوا 19 رمضان کی سحری کر کے مالک امیر بادشاہ مسجد میں آئے۔ ابن ملجم، اصل نام ہے اس کا عبد الرحمن بن ابن ملجم ملون۔ مالک ساتھ میں بادشاہ فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا علی کے قاتل پہ لعنت بھیجو تو اس کا پورا نام رکھ لو تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان تھا۔ کسی امام کا قاتل کوئی عیسائی نہیں، مسلمان ہے۔ علی امیر بادشاہ نے سر سجدے میں رکھا، ابن ملجم ملون نے ضرب ماری، علی بادشاہ کی کٹی ہوئی دستار مسجد میں خون سے تر ہو کے گر پڑی۔ بادشاہ کی خون سے بھری ہوئی دستار کوفے کی گلیوں میں شور، جبرائیل نے اعلان کیا قد قتل امیر المومنین، حسن بادشاہ دوڑے، حسین بادشاہ دوڑے، سخی عباس بادشاہ دوڑے، دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے، زخمی باپ کو اٹھایا۔ حسن بادشاہ جب مسجد میں پہنچے تو علی بادشاہ نے کہا حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کر، میری بچی ہوئی نماز مکمل کر، اسے ہی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ زخمی علی کو بیٹے لے کے گھر میں آ رہے تھے، آخری جملہ پڑھوں گا اور آپ سے التماس سے دعا چاہوں گا۔ بابا جی حسن بادشاہ زخمی باپ کو گھر لے کے آ رہے تھے کہ علی بادشاہ کے اصحاب بھی ساتھ تھے، علی شہنشاہ کے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ دروازہ قریب آیا نا تو علی آواز دے کے کہتے ہیں میرے اصحابیوں یہاں سے پلٹ جاؤ۔
وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مالک ہم آپ کے دروازے پہ رکیں گے. مولا نے فرمایا آپ اندر نہ جانا, میرے دروازے پہ نہ رکنا, نہ میرے دروازے کے قریب آنا, یہاں سے دور چلے جاؤ کیونکہ میری بیٹیوں کو میرے زخمی ہونے کی اطلاع مل گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد. جی جیسا کہ آپ عرفان بھائی کی ان کی جو ہے وہ آپ نے مجلس سنی ہے فضائل و مصائب وغیرہ, تو میرا بھی تھوڑا دل تھا کہ میں مولا کی منقبت میں جو ہے نا وہ ایک کچھ اشعار پڑھوں. میرے دوست ہیں سید علی حیدر مرشد حسنی صاحب, تو انہوں نے یہ منقبت لکھی ہے, تو مجھے تھوڑی سی اچھی لگی. من کا چلیں ہم بھی اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈال لیں. تو بر محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد والے محمد. مصطفیٰ کی جانے جاں مولا علی, مصطفیٰ کی جانے جاں مولا علی, عظمتوں کا ہے نشاں مولا علی. مشکلوں میں ان کو تو آواز دے, مشکلوں میں ان کو تو آواز دے, لیں گے سن تیری فگاں مولا علی. تب سے ہے دنیا میں میری عزتیں, جب سے ہے ورد زباں مولا علی. یہ ساری مطلب مولا علی کی شان میں جو ہے نا وہ منقبت لکھی ہوئی ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم فرمائیے, مجھ پہ بھی چشم کرم فرمائیے, آپ کا ہوں مداح خاں مولا علی. ہے میرے دل کی یہی ایک آرزو, ہے میرے دل کی یہی ایک آرزو, دیکھوں تیرا آستہ مولا علی. آخری شعر ہے جی. مشکلوں سے کس لیے مرشد ڈرے, مشکلوں سے کس لیے مرشد ڈرے, اس پہ ہیں جب مہرباں مولا علی. تو یہ ماشاءاللہ منقبت لکھی تھی علی حیدر بھائی نے, تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو ان کی منقبت لکھی ہوئی میرے پاس آئی تھی, من کا چلیں ہم بھی تھوڑی سی مجلس میں ایڈ کر لیں. میں نے مطلب سٹارٹ میں ایڈ کرنی تھی لیکن وہ عرفان بھائی تھوڑا لیٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کے بعد یہ ایڈ کر رہا ہوں. تو وہ مجلس وغیرہ بھی سنیے کیونکہ آج 21 رمضان ہے, مولا علی کی شہادت ہے. تو میں نے کہا تھا آج کا جو اسپیشل ولاگ ہوگا وہ سارا مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ہوگا. تو یہ کہ اب 1-2 ٹیوشن وغیرہ پڑھانی ہے, اس کے بعد شہر جانا مجلس میں, تو وہاں پہ جا کے آپ کو مولا کے تابوت کی زیارت بھی کروائیں گے, اور جو بھی انشاءاللہ ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں. 3 hours later. اللہم صلی علی محمد. یہ زندگی میں انہوں نے بتایا میرے پاس میری امت کی حد تک پھر
اللهم صل على محمد اللهم صل على A few moments later. मैं जी जुलूस से फ्री हो गए हैं तो बाइक वगैरह निकालते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा टाइम जाएगा। तो बाइक लेते हैं अब और बाइक लेके चलते हैं। बाइक किधर है जी, किधर है, किधर है, किधर है? ये लगी हुई है बाइक। A few inches later. जी बस अभी जुलूस से यहाँ फ्री होके, तो आप लोगों ने भी ज़ियारत की है, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए, जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली है और जितने मेरे बहन भाई, रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह, सब दोस्तों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने ढेर सारी दुआएं की। मौला पंतर पाक सबको अपने अपने मकसद में कामयाब करे। जो मेरे स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने दे दिए हैं या जिनके अभी पेपर होने हैं, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो अपने मकसद में, अपने इम्तिहानात में कामयाबी दे। और जितने भी बाकी बहन भाई हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में मतलब फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से और अच्छी कामयाबी के साथ नवाजे। तो ये कभी घर आया हूँ और आज की रूटीन आपके सामने है। तो आज क्योंकि मौला की शहादत थी, उस शहादत के हवाले से मैंने मतलब कोशिश की, अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी ऐड की कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो इरफान मोहम्मदी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मौला पंतर पाक उसकी खैर करे। उनको मैंने एक दफ़ा कॉल करके कहा कि भाई आपके मुझे 10 मिनट चाहिए, तो उनका फ़ौरन बैक कॉल आ गई कि भाई खैरियत है। मैंने कहा यार इस तरह कल जो है वो मौला की मतलब शहादत है, तो मैं चाह रहा था कि आपके 10 मिनट हमें मिल जाएँ ताकि वो मेरे व्लॉग में ऐड हो जाएँ। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे भाई हैं, मोमिन भाई हैं हमारे और माशाल्लाह मजालिस वगैरह पढ़ते हैं, बड़े अहले इल्म हैं। तो उनका भी शुक्रिया। मौला पंतर पाक उनकी जायज़ हाजात जो है वो पूरी फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इन सब दुआओं के सदक़े से अल्लाह ताला जो है वो मेरी मुश्किलात और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरी जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर करे। और हमारे जितने मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर मेरे वालिदैन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए आज के दिन के सदक़े। और बस यही थोड़ा सा है, अभी घर आया हूँ तो अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, तो सना अफ्तारी बना रही है, तो अफ्तारी वगैरह करते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने 1-2 ट्यूशन वगैरह पढ़ानी है तो व्लॉग, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज का व्लॉग जो जैसे सारा मौला की एक्टिविटी के ऊपर हो शहादत के वाले से, तो यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे व्लॉग करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने देखा होगा कि आज के जो व्लॉग है ना, उसमें मैंने इंट्रो पे वो मतलब जो मेरा सॉन्ग लगता है इंट्रो, वो मैंने नहीं लगाया। और इस तरह जो व्लॉग एंड करने के बाद लगाता हूँ वो भी मैं नहीं लगाऊँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग था स्पेशल मौला अली की शहादत के हवाले से था, तो इसलिए वो मैं नहीं चाहता कि उसमें थोड़ा सा भी कोई म्यूज़िक का वो मतलब हो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ना कहें कि कोई मतलब मैं भूल गया हूँ या उसमें कोई मतलब मुझे याद नहीं रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मौला की शहादत के हवाले से वो व्लॉग है, तो इस वजह से वो मैं इंट्रो और एंड वाला जो मतलब म्यूज़िक है वो मैं नहीं लगा रहा।